کیا نام بتایا تھا میں نے؟ معبد کا نام کیا تھا؟ سیدہ عاتقہ بنت خالد الخزاعیہ، سیدہ عاتقہ عین الف آ تا کاف کش والا اور ہا، عاتقہ بنت خالد معبد یہ ان کی کنیت تھی، بیٹے کا نام معبد تھا۔ عربی زبان کے اندر لفظ اور لفظ ابو یہ جس نام کے ساتھ بھی جڑتے ہیں تو یہ نام نہیں ہوتا، یہ کنیت ہوتی ہے۔ جس طرح ابو بکر، ابو عبداللہ، ابو عمر یہ کنیت ہے، ابو ایوب کنیت ہے۔ تو لفظ ابو اور لفظ لگتا ہے مؤنث کے ساتھ، عورت کے ساتھ، اور ابو لگتا ہے مذکر مرد کے ساتھ، یہ کنیت ہوتی ہے، نام نہیں ہوتا۔ پھر کنیت جو ہوتی ہے یہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے یا بیٹی کی وجہ سے پڑ جاتی ہے، یا کسی خاص صفت کی وجہ سے، اس طرح کہ حضرت ابو بکر کو ایک قول یہ ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام بکر تھا، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا پہلے نمبر والا، بکر با کاف را کا مطلب پہلا، تو اس لیے ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو کنیت یا تو بیٹے یا بیٹی کا نام ہوتا ہے تو یا پھر کسی خاص صفت کی وجہ سے کنیت پڑ جاتی ہے۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ رب العالمین نے فرمایا میرا پیغمبر جس طرح آج تو اس اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو جب واپس آئے گا تو اس طرح نہیں آئے گا۔ آج تو رات کے سناٹے میں جا رہا ہے، چھپ چھپ کے جا رہا ہے، یہ بھی میری حکمت ہے، لیکن جب تو 10,000 کا لشکر لے کر اپنے وطن واپس آئے گا تو پھر اس وقت تیرا عجیب عالم ہوگا۔ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَاد، میرا پیغمبر تو اپنی طاقت کے ساتھ نہیں آئے گا، اس وقت بھی جب تو لوٹے گا تو اللہ کی طاقت کے ساتھ لوٹے گا۔ آخر کے اندر میں تھوڑا سا فتح مکہ کا منظر آپ کو دکھاؤں گا اسی مناسبت سے کہ جا کس طرح رہے ہیں اور آ کس طرح رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ کی حدود سے نکلے، مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو ایک بڑھیا خاتون جس نے صحرا کی پشت پر اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، اپنے خامن ابو معبد اور بیٹے معبد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ مسافر جب اس کے خیمے کو دور سے دیکھتے نا، پیاسے اور بھوکے ہوتے تو ان کو یوں امید کی کرن مل جاتی جیسے رات کے اندھیرے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہو کر جہان والوں کو امید عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج معبد کے پاس ایک اجنبی انسان آیا ہے، ایک شان والا، عزتوں والا انسان آیا ہے، بلندیوں والا انسان آیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قافلہ 4 لوگوں پر مشتمل تھا۔ اللہ کے پیغمبر، حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ جو ساتھی تھے جو راستہ بتاتے تھے، اور اس کے بعد عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بندے معبد کے خیمے کے اندر آ کر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ معبد نے جب دیکھا کہ یہ اجنبی انسان تو بڑا عجیب ہے، جب دیکھا تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ اللہ کے پیغمبر کی پیشانی کو چمکتا ہوا دیکھا، وہ جو پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا، گر رہا تھا، تو دیکھتی تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، بڑھیا ہم آئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اگر کچھ ہے تو ہمیں پیش کر دے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑھیا بڑے دل والی انسان تھی، ایک غنی قسم کی انسان تھی، مسافروں کی مدد کیا کرتی تھی، ان کی مہمان نوازیاں کیا کرتی تھی۔
جب اس نے اجنبی انسان دیکھا تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتی ہے اجنبی انسان، یہ میری ایک بکری ہے، یہ مریل سی بکری ہے، کھاتی پیتی بھی کچھ نہیں، کچھ دیتی بھی ہمیں نہیں ہے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ یہ ادھر ہی کھڑی ہے، کچھ کھا لیتی ہے تھوڑا سا، کچھ پی لیتی ہے، لیکن دودھ نہیں دیتی، بانجھ ہو چکی ہے، دودھ دے بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر کی طرف دیکھا، ابو بکر نے اللہ کے پیغمبر کی طرف دیکھا۔ میرے دوستو یہ عام بکری نہیں تھی، یہ عام بکری نہیں تھی، اصل میں یہ بکری کتنے عرصے تک اللہ کے پیغمبر کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک آئے گا جو میری کمر پر ہاتھ رکھے گا، مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ یہ مریض تو طبیب کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے دوستو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بڑھیا اجازت دے تو میں اپنے جوہر دکھاؤں، اجازت دے تو میں اپنے نبوت کی کرن تجھے دکھاؤں۔ کہنے لگی اجازت ہے آپ کو، اس نے آپ کو کیا دینا ہے؟ لیکن میرے دوستو نبوت نے جب اپنا ہاتھ بکری کی پشت پر رکھا نا، خدا کی قسم اس نے اپنے کس جوڑ میں کتنی ٹھنڈک محسوس کی، کتنی ٹھنڈک۔ اسے تو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسا ہاتھ ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع یاد کیجئے گا، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرے ہاتھ کے نیچے صحابہ کا ہاتھ تھا، تیرے ہاتھ کے نیچے ابو بکر کا ہاتھ تھا، تیرے ہاتھ کے نیچے عمر کا ہاتھ تھا، تیرے ہاتھ کے نیچے عثمان و علی کا ہاتھ تھا، تیرے ہاتھ کے نیچے ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ تھا، میرا پیغمبر تیرے ہاتھ کے نیچے صحابہ کا ہاتھ تھا، پھر تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ تھا۔ میرے دوستو بکری کی قسمت تو دیکھو نا، جس ہاتھ کے نیچے کبھی ابو بکر آتا، کبھی عمر آتا، کبھی عثمان، کبھی علی تھا، اتنی شانوں والے لوگ جس ہاتھ کے نیچے آیا کرتے تھے، آج اس ہاتھ کے نیچے ام معبد کی بکری آ گئی ہے۔ یہ بکری بھی کتنی شانوں والی ہے، جب ہاتھ لگا تو پھر ہری ہو گئی، ہاتھ لگا تو تر و تازہ ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر بھلا دیکھ تو صحیح دودھ آیا ہے یا نہیں آیا؟ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صرف آیا نہیں ہے، آیا نہیں ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے کئی عرصہ تک بارش نہ ہوئی ہو، پھر اچانک رب العالمین نے بادل بھیجے ہوں، کالے بادل ہوں، پھر بادل اپنا سینہ چیر کر جس طرح بارش کے قطروں کو زمین تک پہنچاتے ہیں، اس بکری کے تھنوں میں یوں دودھ آ رہا ہے، یوں دودھ آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے دودھ دوہا، ام معبد کے بیٹے کو دیا۔ یہ بھی بڑا عجیب، دودھ والا معجزہ بھی تو پھر بڑا عجیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک لگی، میں بھوکا پیاسا یوں نڈھال پڑا ہوں، اور اپنی انکساری اور ایمانی غیرت کی وجہ سے کسی سے سوال بھی نہیں کرتا کہ کوئی مجھے فقیر نہ کہہ دے، مجھے بھکاری نہ کہہ دے۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ میں نے کہا اے فاروق اعظم مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ مسئلہ مجھے بتائیے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ فاروق اعظم ہو سکتا ہے میرے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو، میرے خشک ہونٹوں کو، میری خشک زبان کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ میں بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، ہو سکتا ہے سمجھ جائیں۔ میں نے مسئلہ پوچھا، فاروق اعظم نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے، میرے دل کی دنیا میں ویرانی کو نہیں سمجھ سکے۔ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا اے ساتھی، اے میرے نبی کے ساتھی، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میرا خیال تھا کہ ابو بکر میرے دل کی دنیا کی ویرانی کو سمجھیں گے، میری بھوک کو سمجھیں گے۔
ابو بکر نے بھی مسئلہ بتایا اور پھر چلے گئے. میرے دل کی ویرانی کو نہیں سمجھ سکے, میرے ہونٹوں کی خشکی کو نہیں سمجھ سکے. اتنے میں آمینہ کے لال تشریف لائے. میں نے عرض کی اللہ کے محبوب ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر مسئلہ تجھے بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتا تجھے بھوک تو نہیں لگی؟ رمز شناس ہے ہمارا پیغمبر, تو لوگوں کی حالت کو دیکھ کر پہچانتے تھے ہمارے پیغمبر. ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر بھوک تو لگی ہے, لیکن اپنی ایمانی غیرت کی وجہ سے میں کسی کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی بات نہیں ہے, جس رب نے تجھے بھوک دی ہے وہی تجھے رزق عطا کرے گا. اتنے میں ایک پیالہ آ گیا دودھ کا بھرا ہوا. فرمایا ابو ہریرہ تیرا رزق تو آ گیا, لیکن صرف تو بھوکا نہیں ہے, تیرے اور بھی ساتھی بھوکے ہیں. اب یہ سیرت رسول دیکھیے, یہ پیغام رسول دیکھیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ جا اصحاب صفہ کو بلا کر لا. یہ تقریباً 70 لوگ تھے. یہ پڑھتے تھے نبی اسلام کے پاس, باتوں کو نوٹ کرتے تھے, لکھتے تھے, بس جو کچھ صدقہ وغیرہ آتا نبی اسلام ان پر خرچ کر دیتے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے تو یہ ان کے بدن پر لباس نہیں تھا. یہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگ گئے کہ کہیں ہمیں دیکھ نہ لیں, یعنی کہ لباس بھی نہیں ہے, بس جو کچھ باہر میں آتا باہر سے ہجرت کر کے مسلمان ہوتا. نبی اسلام فرماتے ادھر مسجد میں ہی رہ. اصحاب صفہ کو بلا کر لا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ تو 70 بندے ہیں, ایک میں ہوں, پیالہ تو ایک ہے, کس طرح پورا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ دل ہی دل میں سوچتے جا رہے ہیں. ان کو بلا کر لائے. جب وہ آئے تو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں یہ تھا کہ پہلے اللہ کے پیغمبر مجھے دیں گے. آپ نے اپنی لعاب نکالی, پیالے میں ڈالی, فرمایا ابو ہریرہ ان میں تقسیم کر. حضرت ابو ہریرہ نے تقسیم کرنا شروع کر دی. پہلے نے پیا, دوسرے نے پیا, سب کے سب پی کر سیراب ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب میرے دل میں آیا کہ اب اللہ کے پیغمبر مجھے دیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جس طرح پیالہ پہلے پکڑا ہوا تھا, جتنا وہ پہلے بھرا ہوا تھا اتنا ہی لبالب وہ بھرا ہوا ہے. اب اللہ کے پیغمبر نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے دیا. ابو ہریرہ پی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پینا شروع کر دیا. میں نے ایک مرتبہ پیا, آپ نے فرمایا پھر پی. میں نے پھر پیا, آپ نے فرمایا پھر پی. میں نے پھر پیا, یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے پھر خود نوش فرما کر خود پیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے جس طرح وہ پیالہ آیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا اس سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, اسی طرح بھرا ہوا ہے. یہ دودھ ہے نا بڑی برکت والی چیز ہے, یہ بھوک بھی مٹاتا ہے, پیاس بھی مٹاتا ہے. اس کے اندر دونوں کوالٹی ہیں. معبد کے گھر کے برتن بھر گئے. اور میرے دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو بڑی مہمان نواز خاتون تھی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا افشوا السلام. اس کی آپ کو شان بتاؤں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی اس کے اندر کیا کیا شان ہے. افشوا السلام, اطعموا الطعام, صلوا الارحام, صلوا باللیل والناس نیام. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں سلامتیاں تقسیم کیجئے, لوگوں کو سلام کیجئے, لوگوں میں دوستیاں بانٹیے گا. سوچئے معبد میں یہ صفت بھی پائی جا رہی ہے, تبھی تو لوگوں کی مہمان نوازی کرتی ہے, سلامتیاں بانٹ رہی ہے لوگوں میں. اطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلائیے گا. معبد میں یہ صفت بھی پائی جا رہی ہے. تیسری چیز صلوا الارحام, رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھیے گا.
اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ برا نہ کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ یہ صفت بھی ام معبد میں پائی جا رہی ہے۔ صلو باللیل والناس نیام، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رات کی تنہائی میں اپنے پروردگار کے سامنے رویا کرو، اپنے پروردگار کے سامنے نماز ادا کیا کرو، جب سارے لوگ سو جائیں تو اپنے رب کو اپنی راز کی باتیں بتایا کرو۔ یہ تین صفتیں پہلی پائی جا رہی ہیں، یہ صفت نہیں پائی جا رہی کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہی تو نماز نہیں پڑھتی، لیکن میرے دوستو جب مسلمان ہو گئی تو یہ چاروں صفتیں آ گئیں ام معبد میں۔ اب سنیے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں میں سلامتیاں تقسیم کرو، رشتوں کو جوڑ کر رکھو، راتوں میں نماز پڑھا کرو۔ یہ چاروں صفتیں جس بندے کے اندر آ گئیں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تدخل الجنت بسلام۔ جس بندے میں یہ چار صفتیں آ گئیں وہ بندہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب تعریف ہے جی۔ جنت کا تذکرہ قرآن میں تو بہت ساری جگہوں پر آیا ہے۔ میرے دوستو اصل میں توجہ سے سنیں یہ الفاظ، میرے دوستو اصل میں جنت جیم اور نون، جیم اور نون، یہ عربی زبان میں جس جگہ پر بھی آ جائے نا وہاں معنی ہوتا ہے چھپنے والا، چھپ جانا۔ جن، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ چھپا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ عربی زبان میں جنان کہتے ہیں دل کو، قلب بھی کہتے ہیں، جنان بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ دل بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنون، مجنون جس بندے کو ہم کہتے ہیں، پاگل، اس کو کیوں مجنون کہتے ہیں؟ اس کا دماغ چھپ جاتا ہے۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے، جیم نون اس کے اندر بھی آ گئے۔ تو جس جگہ پر بھی جیم اور نون دو مرتبہ آ جائے نا عربی زبان میں وہاں معنی ہوتا ہے چھپنے والا۔ اب سنیں میرے دوستو، جنت اس باغ کو کہتے ہیں، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس باغ کے ارد گرد اتنی بڑی باڑ ہو، یہ ولگنی جس کو ہم کہتے ہیں، ولگنی، اس باغ کو جنت کہتے ہیں جس باغ کے ارد گرد اتنی گھنی باڑ ہو کہ باہر سے کھڑے انسان کو اس باغ کے اندر والی نعمتوں کا علم نہ ہو سکے، اس باغ کو جنت کہتے ہیں۔ اب اللہ کی جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اس جنت میں کون کون سی نعمتیں ہیں۔ میرے دوستو پھر اپنے پروردگار کی رحمت تو دیکھیے، اپنے پروردگار کی برکتیں تو دیکھیے، اپنے پروردگار کی شانیں تو دیکھیے۔ رب العالمین نے اتنی عظیم چیز کو اٹھا کر کبھی تلواروں کے سائے میں ڈال دیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، کبھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور اتنی عظیم چیز کو اللہ نے اٹھا کر کبھی ماؤں کے تلووں میں ڈال دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت تو ماں کے تلووں میں ہے، ماں کے تلووں میں تلاش کرو۔ کتنی آسان ہے۔ جس کے گھر میں ماں آئی، باپ آیا، اس نے جنت نہیں کمائی، اس سے بڑا کوئی بدقسمت انسان نہیں۔ تو جنت وہ اس حدیث سے جنت لفظ آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد اتنی گھنی باڑ ہو کہ باہر کھڑے انسان کو نہ پتہ چلے کہ اس باغ میں کیا ہے۔ میرے دوستو ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے، خوشبوئیں سمیٹتا ہوا وہ اجنبی انسان چلا گیا، محبتیں بکھیرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر اپنی سفر کی طرف طے کرتے ہیں، اپنی ہجرت کو۔ شام کا وقت آیا نا، ابو معبد آیا، لیکن جب آیا تو پہلے جیسے حالات نہیں تھے، یہ تو بدلا ہوا گھرانہ ہے، یوں لگتا ہے اس گھرانے میں کوئی عجیب انسان آیا، کوئی اجنبی انسان آیا ہے۔ ابو معبد کہنے لگا ام معبد یہ میرا گھر تو نہیں لگ رہا،
یہ تو اس کے اندر تو نئی تازگی پیدا ہو گئی ہے، خوشبوؤں کا سامان ہے۔ ہم تو اتنے امیر لوگ نہیں ہیں کہ ہم خوشبوئیں خرید سکیں۔ سچی بتا کون آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ اب معبد نے اس اجنبی کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ جہاں سیرت کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا تذکرہ ہے نا، وہاں پر اس معبد کے یہ الفاظ بھی آپ کو ملیں گے۔ اور یقین کریں اتنے فصیح اور بلیغ الفاظ ہیں کہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے بھرے ہوئے الفاظ، یوں موتی بکھیرے ہیں اس نے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے رأیت رجلا، میں نے ایک بندے کو دیکھا، حسینا جمیلا، رأیت رجلا قسیما، میں نے ایک بندے کو دیکھا بہت زیادہ حسین تھا، بہت زیادہ جمیل تھا۔ پھر آگے کہتے اتنا حسین تھا کہ جب دور سے میں دیکھتی تو مجھے لگتا کہ یہ بہت زیادہ حسین ہے، لیکن جب وہ نزدیک آ جاتا تو میں کہتی یہ تو اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میں نے دور سے دیکھا تو میں نے کہا کہ بہت حسین ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نزدیک آئے تو تھوڑے سے ان کے چہروں پر پھر جھریاں نظر آتی ہیں، لیکن وہ تو نزدیک آیا تو اور زیادہ حسین ہو گیا۔ ادھر سنیں، میں نے دور سے دیکھا پھر بھی حسین، میں نے نزدیک سے دیکھا پھر بھی حسین۔ میرے دوستو حضرت عائشہ نے قریب سے دیکھا تو کہنے لگی لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگوں تمہارا بھی ایک سورج ہے جو صبح سویرے طلوع ہوتا ہے، میرا بھی ایک سورج ہے، لیکن فرماتی ہیں میرا سورج تمہارے سورج سے زیادہ حسین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو سورج ہے نا وہ تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرے سورج کی شان دیکھیے، یہ فجر کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے، عشاء کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے قریب سے دیکھا تو یوں فرمایا، حسین احمد مدنی نے دور سے دیکھا تو کیا کہنے لگے اے جنت، میں مانتا ہوں کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت میں مانتا ہوں کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، لیکن تو میرا طواف کر اے جنت، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی خوبصورت پایا، جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی خوبصورت پایا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دن جبریل امین سے سوال کیا، جبریل تو سارے نبیوں کے پاس گیا، مجھے بتا تو نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کیف وجدتنی یا جبریل، مجھے کیسا پایا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی اللہ کے محبوب، میں نے آدم کو جنت میں اپنے جسم پر پتے دھانپتے دیکھا، میں نے آدم کو وہ اس درخت کا پھل کھاتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں دیکھا، میں نے موسیٰ کو بحر کلزم پر پریشان حال دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے پرندے بنا کر اڑاتے ہوئے دیکھا، میں نے ایوب کو 18 سال بیماری میں تڑپتے ہوئے دیکھا، میں نے یعقوب کو اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے کواری مریم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھا، میں نے ابراہیم اور اسماعیل کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے زکریا کو وہ کلمے پھینکتے ہوئے دیکھا، میں نے یحییٰ کی جوانی کو دیکھا، میں نے ابراہیم کی پاکیزگی کو دیکھا، میں نے یحییٰ کی طہارت کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کے تقوی کو دیکھا، میں نے یعقوب کے نالین کو دیکھا، میں نے داؤد کے فیصلوں کو دیکھا، میں نے تو سلیمان کو تخت سلیمانی پر دیکھا، لیکن میرے محبوب اللہ کی قسم ہے لم ارى احدا قط مثلک، اللہ کے محبوب میں نے آپ جیسا تو کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا ہے۔
آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر نے کالی دھاری دار چادر جو اپنے اوپر اوڑی نا، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کیف وجدتنی یا عائشہ، اے عائشہ تو مجھے بتا میں تجھے کیسا لگ رہا ہوں، تجھے کیسا لگ رہا ہوں؟ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر اس کالی دھاری دار چادر نے تو آپ کی حسن کو دو بالا کر دیا ہے، دو بالا کر دیا۔ تو ام معبد کہنے لگی اللہ کے محبوب، ام معبد اپنے اس خامن کو اللہ کے پیغمبر کا حلیہ بتاتی ہوئے کہہ رہی ہے اس انسان کو جب دور سے دیکھتے تھے پھر بھی خوبصورت تھا، جب نزدیک سے دیکھتے پھر بھی خوبصورت تھا۔ اور پھر آگے سے کہنے لگی اے ابو معبد تجھے بتاؤں نا وہ بولتا کیسے تھا، بتاؤں نا بولتا کیسے تھا، بتا کیسے بولتا تھا؟ تو کہنے لگی وہ بولتا ایسے تھا جیسے کہ ایک تسبیح ہو، اس تسبیح کی وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو جس طرح اس کے موتی نیچے گرتے ہیں نا قطار در قطار، جب وہ بولتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے تسبیح سے موتی گر رہے ہیں، اور جب وہ بولتا تھا تو دل کرتا تھا بولتا ہی جائے، جب وہ خاموش ہوتا تھا تو دل کرتا تھا اس کی خاموشی کتنی خوبصورت ہے۔ دو لفظوں میں تجھے بتاؤں اس کی مسکراہٹ بھی خوبصورت تھی، اس کی باتیں بھی خوبصورت تھی، اس کا چپ رہنا بھی خوبصورت تھا۔ ابو معبد تجھے کیا بتاؤں اس انسان کی ہر ادا خوبصورت تھی، ہر ادا خوبصورت۔ اب پھر کہنے لگی، اب بتاتی ہے نا سانس لیتی ہے تو پھر شروع ہو جاتی ہے، اب کہنے لگی جو وہ یوں لگتا تھا جیسے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یوں لگتا تھا جیسے تین شاخیں ہوں نا، تین شاخیں ہوں، ایک ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر، اور جب ہوا چلتی ہے تو یہ دائیں والی شاخ درمیان والی شاخ سے ٹکراتی ہے، یہ بائیں والی شاخ درمیان والی شاخ سے ٹکراتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں میں جب بیٹھا ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے دوست اس کے بوسے لے رہے ہیں، یوں لگتا تھا۔ اور پھر کہنے لگی یوں لگتا تھا جب وہ چلتا تھا تو یوں لگتا تھا یہ سورج شرما رہا ہے، جب وہ بیٹھتا تھا تو دھرتی کو سکون مل جاتا تھا، اس کی مسکراہٹ کا ہر زاویہ جنت کی بہار بن جاتا تھا۔ اب ام معبد یہ بیان کر رہی ہے، کرتے کرتے ابو معبد نے کہا اچھا یہ بتا حلیہ تو تو نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، یہ بتا اس کا نام کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اب پریشان ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کی مسکراہٹوں کو دیکھتی رہی، جلووں کو دیکھتی رہی، پیشانی کی مسکراہٹ پیشانی کے پسینے کو دیکھتی رہی، دیکھتی ہی رہ گئی، نام نہ پوچھ سکی، نام پوچھے ہی نہیں۔ ام معبد کہنے لگی اب اگر میں نے اس کو بتایا کہ اس کا نام تو میں نے پوچھا نہیں ہے، یہ کہے گا کیسی کم عقل انسان عورت ہے، اس کے سارے اوصاف تو نے بیان کر دی ہیں لیکن نام پوچھا نہیں، تجھ میں کیسا عقل ہے؟ ام معبد کہنے لگی میں نے اپنے پاس ہی سے کہہ دیا کہ اس کا نام مبارک تھا، یوں ہی کہہ دیا اپنے پاس سے، مبارک ظاہری بات ہے، برکتیں تو پھر سمیٹی تھی اللہ کے پیغمبر نے، ٹھیک ہے مبارک، اس نے کہا ٹھیک ہے مبارک ہے۔ تو ام معبد فرماتی ہیں لیکن اب میرے گھر کا ماحول تھوڑا سا بدل چکا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کھانا کھاتے تو یوں ہی کھا لیا کرتے تھے، لیکن اب میرے گھر کا ماحول یہ بن چکا تھا کہ جب صبح سویرے ہم دسترخوان پر بیٹھ جاتے تو میرا بیٹا کہتا میری ماں اس اجنبی انسان کا حلیہ تو بتا، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے پیغمبر کا حلیہ سناتی، اس کے بعد ہم کھانا کھاتے، صبح بھی یہی شام بھی یہی۔ لیکن کہتی ہیں کبھی کبھی تو حد ہی ہو جاتی، کبھی کبھی تو حد ہی ہو جاتی، جب میرے بیٹے کو بھوک لگتی نا
تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. میرا بیٹا کہتا اماں مجھے اس اجنبی انسان کا حلیہ بتا, میری بھوک بھی مٹ جائے گی, میری پیاس بھی مٹ جائے گی. میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ سارا حلیہ بیان نہیں کیا ہے, تھوڑے سے الفاظ ذکر کیے ہیں. ام معبد فرماتی ہیں میرے گھر کا ماحول بدل چکا تھا. ایک دن ایسا ہوا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ام معبد کا جو خیمہ تھا یہ مدینہ کے قریب تھا, مکہ کے قریب نہیں تھا. ایک دن میرے گھر میں سامان ختم ہوا, میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور چلی گئی شہر مدینہ کی طرف, یثرب کی طرف چلی گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا شہر ہے. میں جب بازار گئی نا, سودا خریدا. اب سودا خرید رہی تھی کہ اچانک میرا بیٹا اچھلا اور چیخا, فضاح طفل, میرا بیٹا چیخا. اس نے ابو بکر کو دیکھا اور کہنے لگا اماں یا اماں ہاذا صاحب المبارک, اماں وہ دیکھ وہ مبارک کا ساتھی کھڑا ہوا ہے. میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے. میں ابو بکر کے پاس آئی, میں نے کہا اے مبارک کے دوست, اے مبارک کے ساتھی, مجھے بتا وہ مبارک کہاں ہے, مبارک کہاں ہے. ابو بکر نے دیکھا, کہتے ہیں کون سا مبارک, یہ نام تمہیں معبد نے رکھا تھا نا مبارک. میں نے کہا وہ بکری کو یاد کر, وہ دودھ کو یاد کر, آپ میرے گھر آئے تھے. حضرت ابو بکر کو یاد آ گیا کہ یہ تو ام معبد ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا. حضرت ابو بکر ام معبد کو ساتھ لے کر مسجد نبی میں تشریف لے گئے. اب بھی ام معبد نے اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا. یہ ام معبد کے بیٹے نے دیکھ لیا کہ وہی اجنبی انسان مسجد نبی میں بیٹھ کر لوگوں میں محبتیں تقسیم کر رہا ہے. اب بیٹا پھر چیخا, فضاح طفل, بیٹا پھر چیخا اور کہنے لگا یا اماں ہاذا هو المبارک, ماں وہ دیکھ جس انسان کے تذکرے صبح و شام ہمارے گھر میں ہوتے ہیں, وہ بندہ تو ہمارے سامنے موجود ہے, وہ دیکھ. ام معبد فرماتی ہیں ہم نے اسی دن کلمہ پڑھا, اسلام لے کر آ گئے. جب گھر آئے نا تو ابو معبد کہنے لگا ام معبد آر پھر وہی خوشبو آ رہی ہے جو اس دن آئی تھی, کیا مبارک پھر آیا تھا, کیا مبارک پھر آیا تھا. ہم نے کہا اے ابو معبد آج مبارک نہیں آیا تھا, آج ہم مبارک سے مل کے آ رہے ہیں. جس انسان کو ہم مبارک کہتے رہے اے ابو معبد سارا زمانہ اسی کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے, سارا زمانہ اسی کو محمد الرسول اللہ کہتا ہے. یہ ادھر جو ام معبد کا اسلام لانے والا واقعہ ہے اس کے اندر تھوڑا اختلاف بھی ہے. کچھ مورخین نے یہ کہا کہ یہ اسلام جو ہے اسی وقت ہی لے کر آ گئی تھی جب اللہ کے پیغمبر ان کے گھر آئے تھے. کچھ نے کہا کہ بعد میں لائی تھی اس طرح. اب آگے استقبال شروع ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کا مدینہ میں. وہ ذکر کرتا ہوں, میرا دل تو تھا تھوڑا سا اور بھی بات کرنی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا, پھر کبھی موقع ملا تو کروں گا. تھوڑی سی بات سن لیں. اب اللہ کے پیغمبر, یہ ام معبد کا میں آپ کو بتا رہا تھا, اب ادھر سے نکلے ہیں. اللہ کے پیغمبر ام معبد سے نکلے نا, تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ آگے بریدہ اسلمی 80 آدمیوں کا لشکر لے کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ شاید اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ مکہ والے ایک بندے کو تلاش کر رہے ہیں جس کی بولی لگی ہے 200 اونٹ, تو یہ اسی انعام کے چکر میں آیا تھا. کچھ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے, یہ ویسے ہی قبیلے کا سردار تھا تو اس کی ویسے ہی ملاقات ہو گئی. بریدہ اسلمی سامنے آیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو کون ہے, من انتا. کہنے لگا انا بریدہ, میں بریدہ ہوں. اب رسول اللہ کی آپ گفتگو سنیے. فرمانے لگے بریدہ تو برودت سے ہے. برودت کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک, مطلب ہے کہ تیرا اور ہمارا معاملہ ٹھنڈا رہے گا, جنگ نہیں ہوگی, جنگ نہیں ہوگی.
فصاحت دیکھیں. اچھا بریدہ تیرا نام ہے، کس قبیلے سے ہے؟ کہنے لگا اسلم قبیلے سے ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. معلوم ہوتا ہے تیرے اور ہمارے درمیان سلامتی رہے گی، جنگ نہیں ہوگی. کہنے لگا آپ نے میرے بارے میں تو پوچھ لیا، اب یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ. کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا امتی ہوں. اب یہ 80 کے 80 بندے ایمان لے کر آئے. چلے کتنے تھے؟ 4 بندے، 84 ہو گئے. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل. لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. اب یہ 84 آدمیوں کا لشکر مدینہ میں داخل ہونے لگا ہے. ادھر مدینہ کے حالات دیکھیے گا. اصل میں مدینہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور کچھ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے پہلے ہی جا چکے تھے. مدینہ میں محنت کی تھی مصعب بن عمیر نے، ان کی میں سیرت پر الگ ایک خطبہ پڑھاؤں گا جی آپ کو. انہوں نے محنت کی تھی، ان کو خبر تھی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. میرے دوستو وہ روز صبح سویرے بچے بوڑھے اور عورتیں مقام حرہ میں آ کر اللہ کے پیغمبر کا استقبال کرتے ہیں کہ آ جائیں گے آ جائیں گے. لیکن جب صبح سویرے جب وہ دوپہر کی گرمی برداشت نہ کر سکتے تو واپس چلے جاتے. لیکن آج اللہ کے پیغمبر 84 آدمیوں کا قافلہ لے کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں. دور سے ایک یہودی نے دیکھا تو وہ بھی نہ رہ سکا. وہ کہنے لگا دیکھو دیکھو اے مدینہ والو، جس بندے کا تم روز انتظار کرتے ہو مجھے لگتا ہے وہ دور سے آ رہا ہے، وہ دور سے آ رہا ہے. اب ادھر سے بریدہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا دل کرتا ہے کہ میں جھنڈا لہراؤں. آپ نے فرمایا لہرا لے جھنڈا. اس نے کیا کیا؟ اپنے نیزے پر اپنی پگڑی کو رکھا، یوں بلند کی اور ساتھ ساتھ نعرہ تکبیر بھی بلند کر رہا ہے. اللہ اکبر کی آوازیں ہر طرف آ رہی ہیں، نمازیں ادا کرتے جا رہے ہیں. اب مدینہ کے لوگ بھی استقبال کر رہے ہیں. چل کے قباء کی جگہ پر جاتے ہیں، مسجد قباء جہاں پر آ جائے. یہاں پر اللہ کے پیغمبر، امام بخاری نے لکھا 14 دن رکے، کچھ نے لکھا 4 دن رکے. آخری بات بس، اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلا جو کام کیا قباء کے مقام پر آ کے، میرے دوستو وہ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے مسجد تعمیر کی. سب سے پہلا کام. اور فرماتے ہیں صحابہ اکرام رسول اللہ نے صرف ہمیں کام پر نہیں لگایا بلکہ خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، مسجد تقسیم کر رہے ہیں. اتنے میں عبداللہ بن رواحہ جو شاعر اسلام ہے انہوں نے شعر پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگے قد افلح من یامر المساجد، قد افلح من یامر المساجد، قد افلح من یامر المساجد ویقرأ القرآن قاعدا وقائما. کہنے لگے کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو مسجدیں تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہے، بیٹھے کھڑے ہوتے سوتے وقت قرآن پڑھ رہا ہے. یہ ابھی ادھر ختم ہوا ہے، کچھ اگلے جمعے پر ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق.